السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترک حدیث پر لکھی گئی کتب، اس کی اہمیت و افادیت علت کی پہچان میں بڑی ضروری ہے، اس پر ہم نے ایک درس دیا ہے۔ وہ کتب جن میں احادیث کی سندوں کو جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے، اور یہ بھی علم حدیث میں سے ایک مستقل فن ہے۔ مشہور و معروف کتاب جو کتب ستہ کے مؤلفین کی کتب کے اطراف پر مشتمل ہے، تحفۃ الاشراف بمعرفت الاطراف، علامہ مزی رحمہ اللہ تہذیب الکمال والے، یہ ان کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے منہج پر اور اس کتاب پر جو دیگر محدثین نے تنقید کی، اس پر بہت زیادہ اور استدراک ہوئے۔ یہ تفصیلی ہمارا لیکچر دورہ دراست الاسانید میں ایک ہمارا لیکچر ہے اسی موضوع پر، اس میں ہم نے تفصیل بیان کر دی تھی۔ ہمارے اسٹوڈیو ابن حنبل اسٹوڈیو پر یوٹیوب میں موجود ہے۔ اسی طرح موسوعۃ اطراف الحدیث، یہ بھی ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے، اس کا بھی ہم نے تعارف اسی لیکچر میں کروا دیا تھا۔ اسی طرح ایک موجودہ دور کا مسند امام محمد پر بہت اچھا کام آیا ہے المحصل کے نام سے، اس کا بھی تعارف ہم نے کروا دیا ہے، اور یہ مشہور کتابیں ہیں۔ آج کی مجلس میں اس فن کی اہمیت کے پیش نظر سب سے پہلے امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی خدمات پر کچھ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہمارے ہاں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی فتح الباری مشہور ہے، بلوغ المرام مشہور ہے، التلخیص الحبیر مشہور ہے، الاصابہ مشہور ہے وغیرہ، نزہۃ النظر، نخبۃ الفکر مشہور کتابیں ہیں۔ جب ہم ترکی حدیث کے مسئلہ میں ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کو دیکھتے ہیں، اس فن کی اہمیت کے پیش نظر ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بہت بڑا کام کیا۔ ایک ایک حدیث کے ترک پر کتابیں لکھیں، اس کی اہمیت اور افادیت کے پیش نظر۔ اللہ اکبر۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے جو تحفۃ الاشراف بمعرفت الاطراف پر کام کیا، اس کی ساری داستان ہم نے دورہ دراست الاسانید کے ایک لیکچر میں بیان کر دی ہے۔ اس کے علاوہ جو اور کام کیے ابن حجر صاحب نے، ہم ان پر کچھ بحث کرنا چاہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے مسند امام احمد بن حنبل کے اطراف پر کام کیا۔ سبحان اللہ۔ اس کا نام ہے کتاب کا اطراف المسند المعتلی باطراف المسند الحنبلی۔ سبحان اللہ، یہ بہت ضخیم کتاب ہے۔ اس میں محترم ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے مسند احمد کی سندوں کو اکٹھا کرنے پر کام کیا، اطراف پر کام کیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک مشہور حدیث لا تسبوا اصحابی، اس حدیث کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ سے سوال کسی نے کیا کہ یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے یا سیدنا ابو سعید خدری سے یا دونوں سے؟ تو اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ایک مستقل رسالہ لکھا، جزء فیہ ترک حدیث لا تسبوا اصحابی، اس نام سے۔ سبحان اللہ۔
اور حق ادا کر دیا۔ اس حدیث کی جتنے بھی سندیں تھیں ان کو جمع کیا، ان پر دراسہ کیا۔ اسی طرح مشہور حدیث کہ صحابی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، روزے کی حالت میں دن میں نے بیوی سے صحبت کر لی ہے، مشہور حدیث۔ اس حدیث پر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے دوران، فتح الباری لکھ رہے ہیں، اس حدیث کی شرح کر رہے ہیں، تو دل میں آیا کہ مزید تحقیق کروں، اس حدیث کے طرق اکٹھے کروں، تو اس پر مستقل کتاب لکھی، نزہۃ الناظر والسامع فی طرق حدیث سامع المجامع، اللہ اکبر، اس نام سے۔ اس میں تمام سندوں کو اکٹھا کیا، تمام متون کو اکٹھا کیا، پھر متون میں بڑے بڑے قیمتی اضافوں پر الگ سے بحث کی کہ یہ اضافہ جو سند سے ہے یہ فلاں 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 سے بھی مروی ہے، اس سے یہ مسائل اخذ ہوتے ہیں، یہ اضافہ صحیح ہے، یہ اضافہ غلط ہے، یہ راوی کا وہم ہے، ابن ماجہ کی فلاں روایت وہ وہاں پر مبنی ہے، فلاں صحیح ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے سامنے ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے 5 مختصر رسائل پر مشتمل ایک کتاب ہے، مجموع فیہ من مصنفات الحافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ۔ یہ فضیلۃ الشیخ ابو عبد المحسن الجزائری حفظہ اللہ نے اس پر کام کیا ہے، تحقیق کی ہے، اور بڑی مفید کتاب ہے۔ دار المحسن الجزائر اور دار ابن حزم کی طرف سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 63 سے لے کر 171 تک حافظ ابن حجر صاحب کا یہی رسالہ ہے، نزہۃ الناظر والسامع۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح مشہور حدیث ماء زمزم لما شرب لہ، یہ مشہور حدیث ہے۔ اس حدیث کی تحقیق میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے تمام سندوں کو اکٹھا کیا، سبحان اللہ، اکٹھا کر کے آخر میں حکم لگایا کہ یہ حدیث میرے نزدیک حسن لغیر ہی ہے، اور یہی بات راجح ہے کہ یہ حجت ہے حدیث۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے مشہور حدیث الائمۃ من قریش، یہ مشہور حدیث ہے، اس حدیث پر کام کیا اور اس کے طرق جمع کیے، سندوں کو جمع کیا۔ اس کا نام رکھا لذۃ العیش فی طرق حدیث الائمہ من قریش۔ یہ بھی ایک سوال ہوا تھا ابن حجر صاحب سے کہ یہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے، کیا یہ صحیح حین میں ہے یا نہیں، کیا اس کے راوی ابو بکر صدیق ہیں یا ان کے علاوہ کوئی اور بھی راوی ہیں۔ بہرحال اس طرح کے سوال ہوئے تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر مکمل دراسہ کیا، اور یہ کتاب 137 صفحات پر مشتمل ہے، لذۃ العیش فی طرق حدیث الائمہ من قریش۔ سبحان اللہ، اور حق ادا کر دیا۔ یہ چند وہ کتابیں ہیں جو ہمیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی ملی ہیں، اور بھی ہیں، ہمارا تو مطالعہ ناقص ہے، ہم طالب علم ہیں، اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، وہ ہم تتبع کر کے اپنے اسی دورہ اہل حدیث میں ہم وہ جمع کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جب ہم امام ذہبی رحمہ اللہ کو دیکھتے ہیں تو امام ذہبی نے جو ساری زندگی رجال پر صرف کرنے والے، ان کے بھی بعض رسالے ملتے ہیں ترکی حدیث پر۔ ایک ابھی رسالہ ہمارے سامنے ہے، حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے مشہور حدیث من کنت مولاہ فعلی مولا، اس پر رسالہ لکھا تھا۔
तुरुक हदीस मन कुंत मौलाहु फालियुन मौला, ये 106 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला है। इमाम अबू नुऐम असफ़हानी रहमहुल्लाह ने तुरुक हदीसिल अस्माइल हुस्ना के नाम से मशहूर हदीस अस्मा हुस्ना के हवाला से उसके संदों को जमा किया। ये 170 सफ़हात पर मुश्तमिल रिसाला है। अल्लाह अकबर। अबू बसामी अल अबदान हाफिज़हुल्लाह ने एक हदीस के तुर्क पर इकट्ठा किया, इसआफुल मलूल बितुरुकी हदीसिल कुबला बादल वज़ू व अन्नहु लैसा बिमालूल, यानी वज़ू के बाद बोसा लेने से क्या वज़ू टूट जाता है या नहीं टूटता। बाद में रिवायत को मलूल करार दिया। तो अबू सामी अल अबदान हाफिज़हुल्लाह ने इस मसला पर दिरासा करने के लिए इस हदीस के तमाम तुरुक को इकट्ठा किया और हर तुरुक पर सनद पर हुक्म लगाया कि यह सही है, यह ज़ईफ़ है। आखिर में राजे मसला निकाला। अल्लाह अकबर। यानी तुर्के हदीस की अहमियत को वाज़े करने के लिए ये चंद बातें मेरे ख्याल में काफ़ी हैं। इसी तरह शरफुद्दीन अली बिन अल मुफज़्ज़ल अल मक़दसी रहमहुल्लाह 611 हिजरी में फौत हुए। उन्होंने किताब लिखी जुज़उन फ़ीही तुरुकु हदीस अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला अन काब इब्न उजरा फ़ी सलात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम। ये जो मशहूर दुरूद इब्राहिमी है, इसकी सनदों को जमा किया था इमाम शरफुद्दीन अल मक़दसी रहमहुल्लाह ने, और इसकी 16 सनदों को उन्होंने इकट्ठा किया। इसी तरह इमाम खतीब बगदादी ने भी एक किताब लिखी तुरुक हदीस अब्दुल्लाह इब्न उमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी तराइल हलाली। मशहूर हदीस इज़ा रअयतमुहु फसूमु व इज़ा रअयतमुहु फफ्तिरू। मशहूर हदीस। इस हदीस के तुरुक को जमा किया और कमाल कर दिया। हमारे मुहसिन अल जामिउल कामिल हदीस की मशहूर किताब के मुसन्निफ, मेरी मुराद फ़ज़ीलतुश शेख अल मुहद्दिस दुक्तूर अब्दुल्ला अल आज़मी हाफिज़हुल्लाह, उन्होंने सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जितने भी मरवी अहादीस हैं उन पर उन्होंने दिरासा किया। जब ये दिरासा कर रहे थे तो शेख अलबानी रहमहुल्लाह उन दिनों मदीना यूनिवर्सिटी में ही थे। सआदतमंद तालिब इल्म को एक खुशकिस्मत अच्छे मुकद्दर वाले मुस्तकबिल के मुहद्दिस को एक मुहद्दिस मिल गया। ये बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है। हमें बयान किया शेख आज़मी साहब हाफिज़हुल्लाह ने कि रास्ते में जब कभी मुझे शेख अलबानी मिलते तो मुझे कहते थे या साहिब अबी हुरैरा। वो मुझे इसी नाम से ही पुकारते थे, या साहिब अबी हुरैरा। और मुझे कहा करते थे कि बेटा आपने एक मुश्किल काम को ज़िम्मे ले लिया है, ये बड़ा मुश्किल काम है। बहरहाल तो शेख आज़मी साहब हाफिज़हुल्लाह ने मरवियात तो अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर एक मुफस्सल किताब लिखी, दिरासा किया, मकाला पेश किया और साबित किया कि जितने भी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से अहादीस मरवी हैं, कोई भी एक भी ऐसी हदीस नहीं है जो किसी और सहाबी से मरवी ना हो। और उनके सनदों की तादाद बता के कि इस सनद की इतनी सनदें, इस हदीस की इतनी सनदें हैं, इस मतन कितनी सनदें हैं। सनदें छोड़कर सिर्फ मतन हदीस की जब बात आई तो वो ज़्यादा नहीं थे, उनकी तादाद महदूद थी। यानी मुस्तशरिकीन और मुनकरीन हदीस के दिफा में मरवियात अबी हुरैरा के नाम से शेख आज़मी साहब हाफिज़हुल्लाह ने ये कमाल काम किया। तो ये सिलसिला जारी है, क़यामत तक जारी रहेगा।
ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ میرا سوال ہے، ان محدثین کو کیا فائدہ تھا یہ کام کرنے کا؟ کیا فائدہ تھا؟ یہ کام نہ کرتے تو صدقہ جاریہ بننے کے لیے ہوتا، وہ کام کر کے آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ بھی ہماری طرح سستی کا شکار ہوتے، سیر و تفریح میں وقت ضائع کر دیتے اور چھوٹے چھوٹے کاموں میں وقت ضائع کر دیتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے قلم میں، ان کی زندگی میں برکت نہ ڈالتا۔ وہ مخلص تھے دین کے لیے، حدیث کے لیے، قرآن کے لیے، علم و فنون کے لیے، انہوں نے زندگیاں وقف کر دی، کتنے بڑے بڑے کام کیے۔ تو یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے، آج بھی کام ہو رہے ہیں۔ ہمیں بھی اس صف میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مخلص کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سے کام لے لے گا۔ اس طرح کے بیسیوں، سینکڑوں، ہزاروں کام باقی ہیں ہونے والے۔ ابن حجر صاحب رحمہ اللہ سارے کام نہیں کر کے گئے، بڑے کام چھوڑ گئے ہیں۔ وہ تو کچھ کام کر کے گئے ہیں، بڑے کام چھوڑ گئے ہیں جو آپ نے کرنے ہیں، ہم نے کرنے ہیں۔ تو یہ مسئلہ تھا کہ علت کی معرفت کے طریقے، پہلا طریقہ ہے حدیث کے سندوں کو جمع کرنا، تو اس پر ہم نے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہماری شرح صدر ہو جائے کہ اس پر کام آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ ایک حدیث کو لے کے پیچھے پڑ جائیں، سال لگ جائے گا، 10 سال لگ جائیں گے۔ جتنے بھی دنیا میں کتب حدیث ہیں، شاملہ میں، PDF، ہر جگہ جائیں، سفر کرنے پڑیں، استادوں سے پوچھیں، علماء سے پوچھیں، جمع کریں۔ جمع کرنے کے بعد سندوں پر بحث کریں، راویوں پر بحث کریں۔ ان کتب کی جو تخریجات، تحقیقات ہیں وہ آپ کی نظر سے نکالیں، علل کی کتب دیکھیں، کتب مصادر اور مراجع دیکھیں، کتب شروحات دیکھیں اسی حدیث کی شرح میں، تو انشاءاللہ ایک سمندر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ کہیں گے بڑی شرح صدر کے ساتھ کہ فلاں سند میں فلاں راوی ہے، فلاں متن میں فلاں لفظ معلول ہے، فلاں سند میں یہ تدریس کا مسئلہ ہے لیکن فلاں جگہ صراحت ہے، فلاں جگہ مختلط راوی ہے، پتہ نہیں ہے اختلاط سے پہلے کی ہے کہ بعد کی ہے، فلاں سند نے واضح کر دیا ہے کہ یہ تو اختلاط کے بعد کی روایت ہے۔ سند کے بیسیوں مسائل، متن کے بیسیوں مسائل، علل کے بیسیوں مسائل، وہ سارے کے سارے ترک حدیث کو جمع کرنے سے ہمیں حل ہو جائیں گے۔ اور یہ محدثین کی محنت ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، نمونہ ہے کہ ہمیں بھی محنت کرنی ہے۔ جو بات ذہن میں آ جائے، کسی ماہر شیخ کے پاس بیٹھے مشورہ کریں، وہ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے اور بڑی جلدی آپ اس میدان کی شاہ سوار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں برکت فرما دے، ایک محدثین کی جماعت ہمارے اس دور میں کھڑی کر دے، جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا دور دوبارہ لوٹ آئے، میاں نذیر حسین دہلوی کا دور دوبارہ لوٹ آئے، ان ادوار میں بڑے کام ہوئے۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔